شروعات میں ایک کہانی، اور یہ کہانی پڑھ کے سن کے مجھے تو بڑا عجیب ہوتا ہے ایسی کہانیاں سن کے، لیکن میں آپ کو سناتی ہوں، بلکہ ایک نہیں اس طرح کی دو کہانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، میں جلدی سے سناتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، کم و بیش 30 سال اس کی عمر ہوتی ہے، اور وہ یتیم خانے کا ایک ایسے حصے میں جاتا ہے جہاں یتیم خانہ بھی ہوتا ہے اور اولڈ ایج ہوم بھی ہوتا ہے۔ تو اپنے والد کو وہاں لے کے جاتا ہے اور وہیں پر ہی چھوڑنے کا سوچتا ہے کہ اب یہ اولڈ ایج ہوم میں رہیں گے۔ اب وہاں جاتا ہے، جیسے ہی ان کو چھوڑ کے پلٹتا ہے نا، بیگم کا فون آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ تھوڑا یقینی بنا لیں کہ تہوار پہ اور اس طرح کی اسپیشل اوکیزن پہ یہ کہیں گھر نہ آ جائیں، یہ یقینی بنا کے آنا۔ وہ واپس پلٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ وہاں کے جو اونر ہوتے ہیں وہ اس کے والد سے بہت گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے خلوص سے، بڑے ایسے جیسے بڑی گہری دوستی ہے۔ اس کو تجسس سا پیدا ہوتا ہے، والد صاحب تھوڑا جاتے ہیں اپنے کمرے کی جانب، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے والد کو جانتے ہیں کیا؟ تو اس یتیم خانے اور اولڈ ایج ہوم کے جو مالک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بہت اچھے آدمی ہیں، 30 سال پہلے یہاں آئے تھے، ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا اور تب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو بات یہی ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور یہ حضرت علی کا قول ہے جو بڑا میرے دل پہ لگتا ہے کہ جس پر بھی احسان کرو، جس کے لیے بھی اچھا سوچو۔ آپ ضرور اچھا کرتے رہیں، اچھا کرنا مت چھوڑیں، کیونکہ اس کا صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے، لیکن ہاں جس پر آپ جس کے لیے اچھا کر رہے ہیں وہ آپ کو کبھی نہ کبھی اپنے شر سے متاثر کر سکتا ہے۔ اور ایسی جو والدین والی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی دل دکھاتی ہیں۔ جیسے میں نے ایک اور جگہ یہ پڑھا تھا کہ ایک بوڑھی عورت اسی طرح ایک اولڈ ایج ہوم میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور جب ان کی زندگی کے آخری وقت ہوتا ہے تو وہاں کا عملہ ان کے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹا آتا ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے، اور وہ بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا یہاں پر نا گرمی بہت ہے، تو میں زندہ نہیں رہوں گی اب، لیکن یہاں پنکھے لگوا دینا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات آپ مجھے اب کہہ رہی ہیں، پہلے کہہ دیتی، فون کر لیتی، رابطہ کر لیتی۔ وہ کہتی ہیں میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا ظاہر ہے وہ گھوم پھر کے اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو جب تمہارا بیٹا تمہیں یہاں چھوڑ کے جائے گا نا تو تمہیں گرمی بہت لگے گی، تو اس لیے یہاں پنکھے لگوا لینا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ ہر چیز کا گھوم پھر کے نتیجہ وہی ہوتا ہے، یا ماں باپ کے حوالے سے خصوصی طور پہ کہتے ہیں کہ جو آپ ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ وہ ریل ہے جو ریپیٹ ہوگی، اور وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ وہی ہاں کچھ کیسز میں ہمیں لگتا ہے کہ ذرا ڈیفرنٹ بھی ہو گیا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ظاہر جانتے ہیں، ہر شے پہ قادر ہیں۔ ورنہ تو یہی ہے کہ آج آپ اپنے ماں باپ کو جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کو جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ماں باپ کے علاوہ بھی جتنے آپ کے بڑے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہوگا۔ اور یہ ہر ایج کے لیے ہے، یہ ہر وقت کے لیے ہے۔ جب انسان کو فہم آ جائے، عقل آ جائے، تو ظاہر ہے اس کے بعد جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جو سلوک ہوتا ہے، چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، کسی کے بھی ساتھ ہے، وہ تمام ٹریٹمنٹ گھوم پھر کے واپس آتا ہے۔ تو وہ اس کی تو ایک بڑا وہ فریز بھی ہے نا، ایڈیم بہت فیمس، واٹ یو سو شیل یو ریپ، یہ والی بھی ایک چیز ہے۔ اور واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو آپ بھیجتے ہیں سوسائٹی میں وہی گھوم پھر کے آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے۔